بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کی فضیلت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم بس صرف عبادت کر کے اس کے خواص اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ماہ محرم کی 10 تاریخ کو ادا کی جانے والی نوافل نماز کا طریقہ بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود ضرور لکھ دیں، جنہوں نے ہم تک اللہ کا پیارا دین پہنچایا اور جن کی آل نے ان کا دین بچایا۔ ناظرین، جو شخص بھی یہ نوافل نماز ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس شخص کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور جس حاجت کی نیت کی ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور گھر میں پورا سال خیر و برکت اور خوشحالی رہے گی۔ آج میں آپ کو ایک خاص نماز جو 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن ادا کرنی ہے۔ اس نماز کو جو بھی ادا کرے گا وہ شخص اپنی دنیا اور آخرت کو انشاءاللہ سنوار لے گا۔ اس نماز کے بعد اس نے جو دعائیں مانگی ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالی کربلا کے شہیدوں کے صدقے اسی وقت قبول فرمائے گا۔ ناظرین، جو بھائی بہن محرم کی 10 تاریخ کو یعنی یوم عاشورہ کے دن یہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ کیا پتہ کس کی آمین سے کس کے مقدر سنور جائیں۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال میں روزانہ کی بنیاد پر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے 10 محرم کی رات کی نماز۔ اب یہ نماز آپ نے 9 محرم کا دن گزر کر جو رات ہوگی اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا پھر تہجد کے وقت یعنی کہ پوری رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 10 محرم کی رات میں ادا نہیں کر سکے تو پھر 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن بھی کسی وقت پڑھ لینا۔ اور اگر کوئی بہن ان دنوں میں حیض سے ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو تو ان ماؤں بہنوں کو اجازت ہے کہ وہ پاک صاف ہو جانے کے بعد ماہ محرم میں کسی بھی ایک دن اس نماز کو ادا کر لیں۔ آپ نے 10 محرم کی رات میں کسی بھی وقت 4 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نوافل نماز پڑھنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز باندھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھ کر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھ کر پھر رکوع اور سجدہ کر لیں گے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح ہی سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس نماز کی 4 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور پھر عام نوافل نماز کی طرح اپنی نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول و آخر صرف 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، یعنی سورۃ الاخلاص کی ایک تسبیح مکمل پڑھ لیں، اور پھر جو چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے آپ کی حاجت اور مراد کو اللہ پاک پورا فرمائے گا۔ ناظرین، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس نماز کو ادا کرنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے اور بھی ہزاروں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ یوم عاشورہ کی رات کی خاص نوافل نماز، اس کو لازمی ادا کر لیجئے۔ اب 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن خاص نوافل نماز۔ اب یہ نماز آپ چاہیں تو یوم عاشورہ کی رات میں یا تو پھر یوم عاشورہ کے دن جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز جب بھی ادا کریں گے تو محبت اور عقیدت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ادا کریں، جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اب یہ نماز کوئی عام نوافل نماز نہیں ہے۔
جب آپ اس نماز کو یوم عاشورہ کے دن ادا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے 72 جانثار شہداء کا وسیلہ دے کر دعا کریں گے تو کیا اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ بے شک وہ ضرور ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ آپ نے ایک بار اس نماز کو یوم عاشورہ کے دن ادا کر کے دیکھنا ہے۔ میں انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی بڑی جائز حاجت ہوگی، ناممکن مراد ہوگی، تو ماہ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ پوری فرمائے گا۔ اب وقت ہے اس نماز کا ہدیہ پیش کرنے کا۔ آپ نے اس نماز کا ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے 72 جانثار شہیدوں کو اس کا ثواب پیش کرنا ہے۔ پھر اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ میں نے جو نوافل نماز ادا کی ہے، اس کو ادا کرنے میں اگر کوئی لغزش، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما، اور اس نماز کو سب سے پہلے میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما، اور اس کا ثواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے 72 جانثار شہیدوں کو ہدیہ پیش کر دیا، تو اسے ان کی بارگاہ میں بھی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ پھر آپ اللہ سے اپنی تمام نیک جائز حاجتیں، منتیں، مرادیں، ضرورت یا آپ کی جو بھی جتنی بھی حاجتیں ہوں گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرمائے گا۔ اس نماز کی برکت سے اور اس نماز کی برکت سے آنے والا پورا سال آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جس حاجت کے لیے سوال کیا ہے وہ حاجت پوری ہوگی۔ دوستو، ایک ساتھ جتنی حاجات کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ یہ بڑی فضیلتوں والا دن ہے اور اتنے ہی فضیلت اور برکتوں والی یہ نفل نماز ہے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر 10 محرم کو لازمی ادا کر لیں، اور اگر ہو سکے تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں، کیونکہ عاشورہ کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ناظرین، زیادہ سے زیادہ نوافل نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، غریب یتیم بچوں کو کھانا کھلائیں، بے شک اللہ آپ کے اعمال سے راضی ہوگا۔ آج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ کیا پتہ آپ میں سے کسی ایک کی آمین سے اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ، ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے۔ میرے اللہ، یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کریں تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کریں۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، صدقہ جاریہ سمجھ کر جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔